الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. چوتھی تراویح میں آج چوتھے پارے کا 3 پاؤ پڑھا گیا اور 5ویں پارے کا آدھا پارہ پڑھا گیا. گویا آل عمران مکمل ہوئی اور نساء شروع ہوئی لیکن نساء مکمل نہیں ہوئی. مضامین کل کی بھی 2-3 باتیں رہ گئیں. چوتھے پارے کا پہلا پاؤ کل تلاوت کیا گیا لیکن اس سے متعلق 2-3 باتیں آپ کو عرض کرنی ہیں. یہ تو آپ کے ذہن میں ہے اور میں نے پہلے بھی کہا اور کہتا رہوں گا کہ پورا خلاصہ نہیں ہے یہ، بلکہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے منتخب مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. تو بہر صورت ایک بات کل کے پاؤں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا اور بتایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جو میں نے رکھا. حالانکہ گھر تو بنایا جاتا ہے، مکان تو بنایا جاتا ہے، مسجد بنائی جاتی ہے. اللہ یہ فرماتے کہ میں نے اپنا گھر بیت اللہ کعبہ بنایا، یہ نہیں فرمایا، میں نے رکھا. گویا آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتارا، بنایا. اور کیوں اتارا؟ تاکہ تمہیں اس سے 2 فائدے ملے. ایک تو اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور ایک اس میں تمہارے لیے برکت ہے. ہدایت اور برکت کا کیا مطلب؟ تو اب دیکھیں میں پھر عرض کروں گا. ایک تو واضح بات ہے انتخاب ہے، پھر اس انتخاب میں بھی پوری بات عرض کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ اور مضامین بھی بیان کرنے ہوتے ہیں. ایک ہی بات کو اگر تفصیل سے عرض کر دیں گے تو پھر وقت پورا ہو جائے گا. تو ایک لحاظ سے میرے لیے تو یا ہمارے لیے اچھا ہے کہ تھوڑی تشنگی باقی رہ جائے تاکہ ہم آپ کو شکار کر سکیں. کائے کے لیے شکار کر سکیں کہ آپ یہ سمجھیں اور کہیں کہ بھائی ہمیں تو قرآن سمجھنا ہے اور ہمیں تو پوری بات نہیں سامنے آئی. بعض ساتھی مسکرا رہے ہیں، وہ سمجھ گئے. تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی آئیے آپ ہمارے پاس رمضان کے بعد اور ہم آپ کو ایک کورس کرائیں گے جس میں دیگر علوم اور دیگر باتوں کے ساتھ قرآن پاک بھی پورا آپ کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے گا. تو خیر یہ تو میں نے ایسے ہی ضمناً عرض کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے اس کو ہدایت اور برکت کا سامان بنایا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن بیت اللہ کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا. اللہ نے بیت اللہ کے ذریعے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں. مثال کے طور پر موٹی بات، بنیادی بات جو ہم بچپن سے اسکول کی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ فیل والا قصہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ نے بیت اللہ کے ڈھانے کا ارادہ کیا اور بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر گیا بیت اللہ پر حملہ اور چڑھائی کرنے کے لیے. اللہ نے اپنے گھر کو بچانا تھا. اپنے گھر کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم نہیں گرائے ان ہاتھیوں کے لشکر پر. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا اور پرندوں کی چونچ میں اور پرندوں کے پنجوں میں اللہ نے کنکر رکھے اور وہ پرندے اپنے چونچ سے بھی اور اپنے پنجوں سے بھی وہ پتھر پھینکتے تھے ان ہاتھیوں پر. جس ہاتھی پر وہ پتھر جا گرتا تھا تو آر پار ہو جاتا تھا اور ایسا آر پار ہوتا تھا کہ ہاتھی جیسا لحیم اور شحیم جانور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. یہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ بیت اللہ میں نے اتارا اور اس کی حفاظت میں کروں گا، اس لیے کہ یہ میری نشانی ہے اور میرے دین کی نشانی ہے. تو اللہ نے بیت اللہ کو اپنی قدرت کی نشانی بتائی. اور اسی لیے یہ سنا ہم نے بزرگوں سے کہ جس شخص کا اور جس گھر کا اور جس مسجد کا بیت اللہ کے ساتھ جتنا جوڑ بڑھتا رہے گا،
اللہ تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت فرمائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ایسے ظاہر فرمائیں گے جیسے بیت اللہ کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں۔ یہ میں نے مختصراً عرض کر دیا، ورنہ یہ تفصیل طلب موضوع۔ دوسرا مضمون جو کل رہ گیا وہ یہ کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو اللہ کی رسی کہاں ہے؟ کوئی ہمیں زمین پر گول مسجد میں یہاں کوئی نظر آتی ہے اللہ کی رسی لٹکی ہوئی ہے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس رسی کو پکڑ لو؟ تو اللہ کی رسی سے مراد دین ہے۔ تم دین سے چمٹ جاؤ۔ دین سے چمٹ جاؤ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، پھر میں یہی عرض کروں گا کہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، پھر میں آپ کو صرف ایک گزار رہا ہوں اس اہم موضوع سے۔ وہ یہ کہ تمہاری شناخت کی بہت ساری جہتیں ہوں گی۔ تم اپنے آپ کو میمن کہلواتے ہوگے، کسی ملک کا شہری کہلواتے ہوگے، کسی برادری کا آدمی اپنے آپ کو کہتے ہوں گے۔ کہا کرو اپنے تعارف کے لیے، پہچان کرانے کے لیے بے شک یہ کہا کرو، لیکن جو تمہارے جمع ہونے کا فوکل پوائنٹ ہے وہ ہے تمہارا مسلمان ہونا۔ تم سب اس ایک اکائی کے تحت جمع ہو جاؤ۔ بے شک مان لیا کہ تم مختلف برادریوں سے تعلق رکھتے ہو، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے تم سب ایک ہو۔ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے بے شک جدا جدا ہو، لیکن ہو تم سب ایک۔ اگر اس بنیاد پر تم جمع رہو گے تو تمہاری اکائی برقرار رہے گی، ورنہ تو تم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے۔ تیسرا مضمون جو کل رہ گیا وہ یہ کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں تم دین پر چلو، اور دین پر چلنے کے علاوہ تمہارا ایک اضافی کام ہے، اس اضافی کام کی وجہ سے تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو۔ امتیں تو بہت ساری آئیں، اصحاب ایمان تو ماضی میں بھی آئے، دیگر نبیوں پر ایمان لانے والے بھی آئے، لیکن تم ان سب میں بڑھیا ہو۔ اس بڑھیا ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ایک اضافی عہدہ اور اضافی ذمہ داری دی گئی ہے۔ وہ اضافی عہدہ اور اضافی ذمہ داری کیا ہے کہ تم لوگوں کو دین پر لانے کی فکر کرو گے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم دوسروں کے ہمدرد بنو، دوسروں کے خیرخواہ بنو، ان کو دین کی تلقین کرتے رہو، اور تم میں سے ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے اپنے اپنے دائرے میں۔ مثال کے طور پر ایک باپ ہے، وہ اپنے بال بچوں میں اس کا ذمہ دار ہے۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں اس کا ذمہ دار ہے۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی حلقہ اثر ہے، اس حلقہ اثر میں تو کم از کم وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی دینداری پر اکتفا نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی دین کی طرف لانے کی تلقین کرے۔ تلقین کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں، ہدایت کے ہم ذمہ دار نہیں۔ پھر یہ تو تم سب کی مشترکہ ذمہ داری، اور اسی رکوع میں یہ بھی فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے الگ سے ہونے چاہیے جن کا اوڑھنا بچھونا یہ کام ہو، یہ الگ سے ہونے چاہیے، جو ان کو لیڈ کریں گے، جو ان کو لے کر چلائیں گے۔ اس کو میں اگر آپ کے ماحول میں بات کروں تو میں یوں عرض کروں گا، جیسے ابھی گزشتہ دنوں ہمارے شہر میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، ناظمین، کونسلر یو سی کے سطح پر منتخب ہوئے۔ اب یہ واضح بات ہے کہ ہمارے شہر کے مسائل کو حل کریں گے، اور حل کرانے کی ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، اس لیے ان کو منتخب کیا گیا۔ جب یہ کام کریں گے تو ان کا جو الگ سے نجی یا معاشی جو بھی ان کا کام تھا وہ متاثر ہوگا نہیں ہوگا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم پاگل ہو، تم کونسلر بن گئے، یو سی کے چیئرمین بن گئے، وائس چیئرمین بن گئے، تمہارے کاروبار کو کیا بنے گا؟
بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تمہارا تو پروموشن ہو گیا، پہلے تمہارا محدود کام تھا، اب تم بڑا کام کر رہے ہو۔ ایک آدمی آپ اس سے اوپر چلے جائیں، ایک آدمی منتخب ہوتا ہے قومی اسمبلی میں، وہ وزیر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتا ہے، اس عہدے پر آنے سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی اور کام ہوتا ہے، لیکن اس عہدے پر آنے کے بعد وہ اپنے اس کام پر توجہ نہیں دے پاتا، اور کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ تم زیادتی کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے، پہلے جو یہ کام کرتا تھا وہ چھوٹا کام کرتا تھا، اب یہ بڑا کام کر رہا ہے، پورے ملک کی فکر کر رہا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا، ایک آیت میں یہ کہا گیا اسی رکوع میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب کے ذمے ہیں کہ لوگوں کو دین کی تلقین کرو، اور تم میں کچھ لوگ تو ایسے الگ سے ہونے چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈ ہوں، جو اپنے آپ کو خاص کر دیں دین کے کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ بات ہمیں سمجھا دے، اور اس کام دیکھیں، ایک آدمی ایک کام کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ایک بات ہے، اور ایک آدمی ایک کام کو اہم سمجھتا ہے، یہ جدا بات ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، سنیے گا غور سے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور وہ یہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک آدمی ایسا ہے، اس کو معلوم ہے فجر فرض ہے، پڑھنی چاہیے، نہ پڑھنے پر گناہ ہے لیکن آنکھ بھی نہیں کھلتی۔ ایک آدمی ایسا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جس کو فجر پڑھنا فرض ہے یہی نہیں پتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نیند خراب کر کے فجر میں جانا بیکار ہے۔ دونوں آدمی آپ کے نزدیک ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ جو پہلا آدمی ہے جو یہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن پڑھتا نہیں، سستی میں، یہ کبھی نہ کبھی توبہ کرے گا، کبھی نہ کبھی نہیں بلکہ شاید روزانہ صبح اٹھنے پر دل میں سوچے گا یار میں نے سستی کری، دیکھو آج بھی میری فجر قضا ہو گئی۔ کیوں؟ جانتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، کر نہیں رہا۔ اور جو دوسرا آدمی ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ مجھے فجر پڑھنی ہے، یہ کب توبہ کرے گا؟ یہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا۔ ہمارا المیہ کیا ہوا امت مسلمہ کا اس وقت کہ ہم نے یہ جو تمغہ امتیاز آل عمران میں چوتھے پارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں جو اللہ نے بات فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے کام نہیں کیا، یہ الگ غم ہے، ہم نے اس کام کو بیکار سمجھا، کام کو بیکار سمجھا، یہ ہمارا دوسرا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ تو جانیں اور یہ تو مانیں کہ یہ میرے ذمہ تھا، کر نہیں رہا یہ الگ بات ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو قرآن پڑھا گیا اور کل کے آخری رکعت میں بھی جو قرآن پڑھا گیا تھا اس میں بدر اور احد کا ذکر ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا کہ حضرت مریم کا تذکرہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو، بیت اللہ کا تذکرہ ہو جیسے ابھی میں نے کیا، اور بدر اور احد کا تذکرہ ہو جیسے کہ ابھی آ رہا ہے، ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے اپنی قدرت کو سمجھایا کہ میں اللہ کیسا بڑا بادشاہ ہوں۔ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ دشمن سے نمٹنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے جنگی ساز و سامان سے جنگیں لڑی جاتی۔ آپ حضرات کی جتنی توجہ ہوگی نا اتنی بات کرنے والے کے لیے آسان ہوگی، اور توجہ کا دخل آنکھوں سے ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آدمی کی جہاں آنکھیں ہوتی ہیں نا وہاں آدمی کی توجہ ہوتی ہے۔ تو آپ کی جب آنکھیں گھومتی ہیں تو میرا ذہن گھوم جاتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی مہربانی۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، 10 روزہ والے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، مجھے دعا کے بعد فلانے سے ملنا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے نہیں بیٹھا ہوا، ابھی آپ خدا کے لیے یہ کام نہ کریں، ورنہ میرا ذہن جو ہے نا وہ منتشر ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی نگاہیں میرے جو مجھے بات کرنی ہے وہ اللہ کے حکم سے کرنی ہے، اللہ کے فضل سے کرنی ہے۔ انسان بہت کمزور ہے، لیکن وہ سارا
ذہن ہل جاتا ہے جب آپ میں سے کوئی گھڑی بھی دیکھتا ہے نا تو وہ ذہن پہ بوجھ پڑتا ہے، اچھا اس کا مطلب ہے ٹائم اوور ہو رہا ہے. تو وہ تو خیر مجھے خود کو بھی فکر ہے اور سامنے بھی گھڑی لگی ہوئی ہے، تو اس لیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، محسوس نہ فرمائیں. آپ حضرات کی توجہ ہوگی، آپ کی توجہ کے بقدر اللہ تعالیٰ بات کرنے والے سے بات کرائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بدر اور احد کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ میں اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہوں، جو چاہوں کروں. چنانچہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ جنگیں ایٹم کے ذریعے لڑی جاتی ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے لڑی جاتی ہیں، میزائل کے ذریعے لڑی جاتی ہیں، ہماری فوج ایسی، ہماری تعداد ایسی، ہماری ٹریننگ ایسی. اور بدر کی لڑائی مسلمانوں کی، اسلام کی پہلی لڑائی سن 2 ہجری میں، آگے بھی 10ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، موقع ملے گا تو وہاں بھی کچھ عرض کروں گا، ورنہ موٹا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے گئے بدر کے مقام پر صحابہ کے ساتھ. کتنے صحابہ تھے؟ 313. اور فجر کی نماز حضور نے پڑھائی اور فجر کے بعد صحابہ سے کہا کہ اس طرح ایک مہم پر جانا ہے اور وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جو ابھی چل سکتا ہو فوراً چلے. جیسے ہم نماز کے بعد کسی کو کہنا کہ بھئی ذرا جانا ہے، اور اگلا کہے ذرا میں گھر سے یہ کام کر کے آ جاؤں، یہ گھر سے میں بٹوا اٹھا لوں، گھر میں ذرا بتا دوں، اور ہمیں اتنی جلدی ہو، نہیں بھئی اتنا وقت نہیں ہے، گھر جاؤ گے تو 2 منٹ اور لگ جائیں گے، ابھی چل سکتے ہو تو چلو. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہ کہا جو ابھی چل سکتا ہو چلے. اے اللہ کے رسول میرا تو وہ اونٹ چراگاہ میں ہے اور میری تلوار تو گھر میں ہے. نہیں تم اپنا کام کرتے ہو کرتے رہو، میرے ساتھ تو ابھی جو چلتا ہو چلے. اس طرح گئے اور لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے. ایک لشکر کا پتہ چلا جو قافلے کی صورت میں تھا، تجارتی قافلہ، جس کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ یہ انہوں نے ایک پول بنایا ہے، ایک کنسورشیم بنایا ہے مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی کے لیے، ذرا ان کی خیر خبر تو لیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کی طرف پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو راستہ بدل کر مکے کی طرف چلے گئے اور مکے سے تازہ دم لشکر ہم سے لڑنے کے لیے آ گیا. گئے کس غرض کے لیے تھے اور کرنی پڑ گئی لڑائی. تیاری کوئی نہیں. تیاری کا یہ عالم تھا کہ جو اس زمانے کا جنگی ساز و سامان سمجھا اور جانا جاتا تھا، کوئی ایک قسم کا سامان بھی ایسا نہ تھا جو 10 کے عدد تک پہنچا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. پریشان اس لیے نہیں ہوئے کہ میں کیسے مقابلہ کروں گا، پریشان اس لیے ہوئے کہ ان ساتھیوں کو میں لایا کس نام پر اور کرنا کیا پڑ رہا ہے، یہ میرا ساتھ دیں گے نہیں ساتھ دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات کری اور پیشکش کری کہ تم میرے ساتھ ہمت کرو گے. تمام صحابہ نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو حکم دیں گے وہ ہم کریں گے. کیا کہا صحابہ نے؟ یہ خود ایک ایمان افروز کارگزاری ہے کہ مہاجرین نے کیا کہا، انصار نے کیا کہا، لیکن مجھے تو خلاصہ سنانا. چنانچہ پھر جب صحابہ کی طرف سے آمادگی ہوئی اور لڑائی کی تیاری کری تو اگلی صبح جب لڑائی ہونی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کری. وہ تیاری کیا کری؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت مجھے یہ خیال ہوا کہ میں دیکھوں اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اسلامی لڑائی میں ہمارا سپہ سالار اور ہمارا قائد اور ہمارا لیڈر اور ہمارا نبی کیا کر رہا ہے، ہمارے لیے تو وہ نمونہ ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ موجود تھے، جو جگہ حضور کے لیے تجویز کی گئی تھی چھپڑ نما، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہوئے اور نماز میں رو رہے ہیں
اور اتنا بلک بلک کر رو رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے جسم پر جو چادر ہے وہ آپ کے رونے کی وجہ سے، بلکنے کی وجہ سے وہ چادر ٹھہر نہیں رہی. رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر کو سیٹ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اے اللہ کے رسول آپ اتنا رو لیے، اب تو اللہ کی مدد آ ہی گئی ہوگی، آپ نہ اپنے آپ کو اتنا ہلکا کریں، اتنا ہلکان کریں. یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز سے فارغ ہوئے، باہر تشریف لائے اور زبان مبارک پر یہ تھا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، دیکھنا یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور جو بچ جائیں گے وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے. پھر صحابہ کو اللہ کے نبی میدان کارزار میں لے کر گئے. جیسے آپ کے ہاں پن لوکیشن ہوتی ہے، ایسے پن پوائنٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس جگہ پر نا فلانا کافر جس کا فلانا نام ہے یہ اس جگہ مارا جائے گا، اور یہ جو کونا ہے نا اس جگہ پر فلانا کافر مارا جائے گا. یہ لڑائی سے پہلے اللہ کے نبی نے اطلاع دے دی. اور جب لڑائی ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز مدد کے مظاہرے دیکھے. یہ بدر کی لڑائی میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا، حالانکہ تعداد میں تھوڑے، حالانکہ جنگی ساز و سامان میں تقریباً خالی، اور دوسری طرف تازہ دم لشکر، دوسری طرف ایسا لشکر جو اسلحے سے لیس. پھر احد کا بھی ذکر کیا یہاں پر. ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، آگے بھی کرتا رہوں گا لیکن ابھی بات آ گئی تو ابھی کہہ رہا ہوں. احد کا ذکر کیا، یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ قرآن پاک قصے کو قصے کے انداز سے نہیں سناتا. جیسے میں اور آپ کو واقعہ سناتے ہیں تو قرآن اس طرح نہیں سناتا، تسلسل کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ قرآن اس طرح نہیں سناتا. ایک قصہ صرف قرآن نے سیکوینس سے سنایا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کا. باقی سب قصے قرآن پاک نے توڑ توڑ کر سنائے، بیچ بیچ میں سے سنائے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا مقصد قصہ خوانی نہیں بلکہ قصے سے حاصل ہونے والا سبق اور عبرت. تو یہی احد کے تذکرے میں ہوا. اگلے سال ایسا ہوا کہ کافروں کو بدر کی لڑائی کا غم تھا، بدلہ لینے کے لیے اگلے سال چڑھائی کر کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیاری کری. وہ تیاری کی بھی تفصیل ہے لیکن میں آپ کو نہیں سنا پاؤں گا. جب لڑائی کا میدان لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کی تشکیل فرمائی ایک ایسی جگہ پر جہاں پر خدشہ تھا کہ یہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے. وہ ایک ایسا گرے ایریا تھا، اس کو پر کرنا ضروری تھا. تو ایک دستے کی وہاں تشکیل فرمائی اور ان کو یہ کہا کہ شکست ہو کہ فتح تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اللہ نے تھوڑی دیر میں ہی ایسا پانسا پلٹا کہ کافر بدر کی طرح پھر پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے. اس زمانے میں کل بھی میں نے آپ کو سنایا، کل بھی نام آیا یا پرسوں، خالد بن ولید دشمن کے ساتھ تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے وہ جگہ دیکھ لی کہ یہاں سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا سکتا، اور وہ جو دستہ تھا انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی. کیوں چھوڑ دی تھی؟ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی نے جو یہ کہا تھا کہ شکست ہو کہ فتح تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہ تو محاورتاً کہا تھا. جیسے ہم کوئی سودا خریدنے جاتے ہیں تو ہم دکاندار کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی کمی بیشی ہو جائے گی. ہمارا مقصد بیشی کرانا ہوتا ہے، ہمارا مقصد تو کمی کرانا ہوتا ہے، بیشی تو کبھی بھی نہیں کرانا ہوتا. لیکن ہم محاورتاً کیا بولتے ہیں؟ یار کوئی کمی بیشی ہو جائے گی. انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا کہ شکست ہو کہ فتح تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہ تو محاورتاً ہے. اب تو ہماری فتح ہو گئی. جب فتح ہو گئی تو یہاں ناکے پر ڈیوٹی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھی نیچے اتر جاؤ، پوسٹ کو چھوڑ دو، چوکی کو چھوڑ دو. یہ ان کا خیال ہوا.
نافرمانی مقصد نہیں تھی، اپنے ذہن سے انہوں نے یہ سمجھا، اور وہ جو جگہ تھی، ناکا تھا، محاذ تھا، وہ خالی رہ گئی، اور خالد ابن ولید نے وہیں سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو اس کی وجہ سے وقتی پریشانی ہوئی۔ یہ اللہ نے قصہ سنایا اور یہ بتایا کہ دیکھو اے مسلمانوں، بدر میں تو تم تعداد میں تھوڑے، اسلحے میں صفر، اور میں اللہ نے مدد کری۔ میں اللہ اگر بدر میں مدد کر سکتا تھا تو احد میں بھی کر دیتا، لیکن میں نے نہیں کری۔ کیوں نہیں کری؟ اس لیے کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کو اپنی سنت دکھانی ہوتی ہے۔ مجھے تمہیں اور تمہارے ذریعے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو سبق پڑھانا ہے کہ میری مدد جو اترتی ہے اس کا کوئی کرائیٹیریا ہے، اس کی کوئی کسوٹی ہے۔ اس کی کسوٹی یہ ہے کہ تم کتنا میری اور میرے نبی کی بات مانتے ہو۔ اب دیکھو، وہ جو ڈیوٹی پر مامور چند لوگ تھے، انہوں نے بات کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ دیا کوئی نافرمانی کے ذہن سے نہیں بلکہ غلط فہمی میں۔ اس کے باوجود کہ نبی موجود اور صحابہ دیگر موجود، لیکن چند لوگوں نے تھوڑی سی غلط فہمی میں ایک کام کو چھوڑ دیا، تو دیکھو میری مدد اٹھ گئی اور تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تمہیں ہمیشہ کے لیے سمجھ لینا چاہیے۔ باقی دیکھو، میں اللہ تم سے ناراض نہیں ہوں، تم سے جو یہ غلطی ہوئی وہ میں نے معاف کر دیا، لیکن میں نے تمہارے ذریعے دوسروں کو بھی تو سبق پڑھانا ہے، اور مجھے تمہارے ذریعے فلٹر بھی تو کرنا ہے، تمہارے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے لوگوں کو جدا بھی تو کرنا ہے۔ اس لیے یہ احد کی لڑائی رونما ہوئی۔ پھر ایک اور جو کھرے کھوٹے کی بات کری، ایک تیسرا قصہ سنایا۔ یہ جو احد کی لڑائی ہوئی، اور احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو وقتی پریشانی ہوئی، اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اور کافر تھوڑی دیر کے لیے غالب آ گئے تھے۔ باوجود اس کے کہ کافر غالب آ گئے تھے اور چاہتے تو مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچاتے، بس پتہ نہیں کیا ہوا، ایسی عقل پر پردہ پڑا ابو سفیان کے، جو کہ لشکر کا سردار تھا کافروں کے۔ اس نے کہا چلو واپسی کرتے ہیں، حالانکہ بہت سنہری موقع تھا مسلمانوں کو زیادہ تکلیف پہنچانے کا، لیکن بس اس نے فیصلہ کر لیا واپس چلتے ہیں۔ واپسی کا ارادہ کر لیا۔ واپسی کا جب ارادہ کر لیا تو واپس جا کر ان کو خیال ہوا کہ یہ ہم نے کیا کرا، یہ تو ہم نے بہت اچھا موقع تھا، مسلمانوں کی کمر کو توڑ ڈالنا چاہیے تھا، تو کیوں نہ دوبارہ حملہ کریں۔ اب دوبارہ پلٹے مسلمانوں پر ایک اور مرتبہ حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ تم پر حملہ کرنے کے لیے دوبارہ یہ چڑھائی کرنے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ عجیب اعلان کیا جو دنیا کا کوئی سپہ سالار اعلان نہیں کرے گا۔ عقل کا تقاضا اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ احد میں جو لوگ شریک تھے اس میں بیچارے کچھ لوگ تو شہید ہو گئے، اور جو زخمی تھے ان کو یہ کہا جاتا تم تو آرام کرو، اور مدینہ منورہ سے تازہ دستہ منگوایا جاتا۔ لیکن اعلان کیا کرا؟ اعلان یہ کرا کہ کافر دوبارہ حملے کا ارادہ کر رہے ہیں اور ہمیں مقابلے کے لیے جانا ہے اللہ کے بھروسے پر، اور جب اللہ کے بھروسے پر جانا ہے تو اسی کو لے جاؤں گا جو احد کا زخمی ہے۔ اللہ کی مدد تو ان کے ساتھ آئے گی۔ عقل نہیں مانتی، کسی کی سمجھ یہ نہیں قبول کرتی، لیکن اعلان یہ کیا کہ اس جگہ حمراء الاسد کا یہ واقعہ ہے، اس جگہ پر تو وہ چلے گا جو احد میں ہمارے ساتھ تھا، بے شک زخمی ہو۔ اور زخم کا کیا حال تھا؟ ایسا زخم مسلمانوں کو تھا کہ زخم سے چور ہو کر چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک صحابی دوسرے کو کہتا کہ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ جو احد کا زخمی ہے وہی چلے گا، اب میں تو چل بھی نہیں سکتا ہوں، تم ایسا کرو مجھے کندھے پر چڑھا لو اور کندھے پر چڑھا کر مجھے لے جاؤ۔ یہ جب انہوں نے قربانی دی، مسلمانوں کو بتایا کہ اے مسلمانوں میرا نظام سمجھو کہ میں کیسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ جب مسلمان یہ ہمت کرنے والے بنے
تو اللہ نے لڑائی کے بغیر کافروں کو پسپا کر کے رخصت کر دیا. یہ اللہ نے سنایا. یہ چوتھے پارے میں جو آل عمران کا حصہ ہے اس میں یہ کچھ مضامین ہیں، اور بھی باتیں ہیں لیکن ان میں سے موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کر دی. آخری رکوع جو قرآن پاک جو آل عمران کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری رکوع کو تہجد میں جب اٹھا کرتے تھے تو تلاوت کیا کرتے تھے. ایک تابعی ہے عطا ابن ابی رباح، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا کہ مجھے کو حضور کی عجیب بات بتائیں. تو ارشاد فرمایا حضور کی کوئی عجیب بات؟ کوئی عجیب بات؟ وہاں تو کون سی بات عجیب نہیں تھی، میں تمہیں کیا سناؤں؟ اچھا چلو ایک بات سناتی ہوں. ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی میرے برابر میں لیٹے اور ایک دم لحاف اتارا اور یہ کہا کہ بھئی میں تو نماز پڑھوں گا. نماز کی نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دیا. قیام میں بھی روتے رہے، رکوع میں بھی روتے رہے، سجدے میں بھی روتے رہے. روتے روتے ساری رات گزار دی. میں بڑی پریشان، ام المؤمنین کہتی ہیں میں بڑی پریشان، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جب نماز سے فارغ ہوئے صبح صادق پر تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اپنی جان پر آپ رحم کھائیں، اتنا روئے. میں کیوں نہ روؤں، میرے اوپر یہ رکوع نازل ہوا. اس طرح کا ایک اور قصہ بھی ہے درود شریف کے اوپر. خیر میں کیوں نہ روؤں. آج اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر آل عمران کا آخری رکوع نازل کیا اور اس میں اللہ نے یہ باتیں فرمائی، تو اب میں رونا تو کیا کروں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب قصہ ام المؤمنین نے عطا ابن ابی رباح نامی تابعی کو سنایا. یہ آل عمران کے کچھ مضامین ہوئے. ایک بات کل کسی ساتھی نے مجھے کہا کہ آل عمران کے بارے میں فلانی بات تم نے نہیں سنائی. تو میں نے کہا وہ تو بہت ساری باتیں میں نے نہیں سنائی، ساری باتوں کو تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قابو میں لانا مشکل ہے، لیکن خیر انہوں نے چونکہ چھیڑا تو اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں. آل عمران میں ایک جگہ پر عام طور پر آپ حضرات ان آیتوں کو پڑھا بھی کرتے ہیں تو اس لیے میں سنا رہا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ دو آیت ہیں. یہ دو آیتیں جنگ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی. جنگ احزاب کا بیان انشاءاللہ 21ویں پارے میں آئے گا تو وہاں یہ ذکر آئے گا. اس کا مضمون یہ ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ اللہ ہے، وہ جو جس کو چاہے حکومت دے، جس کو چاہے اس کو حکومت سے ہٹا دے، جس کو چاہے تخت پر بٹھائے، جس کو چاہے تختے پر چڑھا دے، جس کو چاہے مال دے، جس کو چاہے فقیر کر دے، رات کو دن سے نکالے، دن کو رات سے نکالے، زندے کو مردے سے نکالے، مردے کو زندے سے نکالے. وہ بے تاج بادشاہ ہے، اس کے حکم سے ساری دنیا چلتی. یہ احزاب کی جب لڑائی اور احزاب کی لڑائی کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی تو نکتہ سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو دکھائی دیا جا رہا ہے اور مجھے تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ روم اور فارس فتح ہوں گے. تو منافقین ہنسنے لگے. شکل دیکھو میں آپ کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں اس طرح بولتے ہیں، دیکھو تو صحیح، جنگ لڑی نہیں جاتی، کھانے کو کچھ ہے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں روم اور فارس کو فتح کرنے کے. یہ کبھی جیت سکتے ہیں؟ یہ منافقین نے مذاق اڑایا. اللہ کو غیرت آئی تو اللہ نے یہ آیتیں اتاری. تم کیا سمجھتے ہو یہ تو سب میرے ہاتھ میں، میں جس کو چاہوں جو معاملہ کروں. یہ آل عمران میں یہ دو آیتیں ہیں، اس کا مضمون سنا دیا. اس کے بعد سورہ نساء ہے جس کا 3 پاؤ آج پڑھا گیا، مکمل کل ہوگی. اس میں بھی بہت سارے مضامین ہیں. نساء تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ نساء کا معنی عورت، اور عورتوں سے متعلق اس صورت میں بہت سارے احکام ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کل ہی عرض کریں گے، انشاءاللہ سمٹ جائے گا. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.